السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے ایران سعودی مہمی، جس میں کہ یہ جو ہے سب کے لیے بہت بڑی بات ہے، پاکستان کے لیے اسپیشلی ریجنل جو ہے ان کے لیے، اور کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی ہے، اور جو کہ ایک لمبے عرصے سے ایک کشیدگی چلی آ رہی تھی، ایک دشمنی، ایک پروکسی وار چلی آ رہی تھی۔ تو اس میں جو میڈیٹر ہیں وہ چائنا ہے۔ چائنا نے ان دونوں کو جو ہے ایک ڈپلومیٹ ریلیشنز کے تحت ملانے کی کوشش کی ہے، سعودی عرب اور ایران کو، اور ان دونوں سے جو ہے، ان دونوں کی دوستی سے مڈل ایسٹ پہ بہت پازیٹیو افیکٹ ہوگا، اور باقی جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان پہ بھی۔ تو کیونکہ ان کا جو ہے ایک شیعہ سنی کانفلکٹ دیکھتے آ رہے ہیں ہم شروع سے، اور جہاں پہ بھی دنیا میں شیعہ اور سنی ہے تو وہاں پہ نام جو ہے لازمی سعودی اور ایران کا آتا ہے۔ تو آج کا آرٹیکل جو ہے سعودی ایران دوستی پہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو جغرافی سیاسی کشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کچھ مہینوں سے بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی جو ہے 17 اگست کو جو فورن منسٹر ہیں ایران کے، وزیر خارجہ جو حسین امیر عبداللہیان ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ میں، اور وہ ان سے ملے ہیں پرنس جو ہیں پرنس سلمان سے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کی کافی حد تک جو ہے وہ پازیٹیو یہ بات ہوئی، اور یہ پانچ چیز جو ہے نتیجہ خیز قرار دی جاتی ہے، کیونکہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان نے ہمارے اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی امید ظاہر کی۔ وہ جو ہیں ایرانی فورن منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ہیں، سعودی عربیہ کے جو فورن منسٹر ہیں، ان سے جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی امید ظاہر کی۔ جو مسٹر امیر عبداللہ اور شہزادے کے درمیان ملاقات خاصی خوشگوار رہی۔ صرف چند ماہ قبل اس طرح کے تبادلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ رائٹر کہتا ہے کہ ہم جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، امیجن بھی نہیں کر سکتے چند ماہ پہلے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ اتنا کلوز آ جائیں گے، ان کے جو ہے ان کے ریلیشن شپ جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک جو ہے کافی لمبے عرصے سے ایک پروکسی وار چلی آ رہی ہے، اور اس میں ایک ریزن نہیں ہے، بہت ساری ریزن ہے اس میں، ریلیجیس ہے، اور پھر ایک ٹائم پہ جو ہے جو شہزادہ سلمان ہیں انہوں نے آیت اللہ خمینی جو کہ پہلے پریزیڈنٹ تھے وہاں کے ایران کے، انہیں کہا تھا کہ یہ ہٹلر سے جو ہے وہ انہیں تشبیہ دی تھی۔ تو اور پھر کافی ان میں جو ہے ایران میں جو کہتے ہیں کہ حزب اللہ جو گروپ ہے اس میں، اور سعودی عرب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ گروپ جو لبنان میں ہے اسے جو سپورٹ کرتے ہیں ایران کرتا ہے، اور حوثی جو گروپ یمن میں ہے اسے بھی ایران سپورٹ کرتا ہے، اور ایک جو ہے انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہے اپنی پورے مڈل ایسٹ پہ قابض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ پوری مسلم جو ہے مسلم کنٹریز ہیں ان کا جو ہے وہ لیڈر ایران ہو۔ دوسری طرف یہی سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ مسلم کنٹری کو وہ ہو۔ تو جہاں دنیا میں جو سی بھی کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے، تو وہ وہاں پہ اگر شیعہ سنی کی لڑائی ہے، شیعہ سنی کا کنفلکٹ ہے، تو اس میں جو ہے وہ نام سعودی ایران کا ضرور آئے گا، اور ان میں کافی پھر جو ہے ایکسٹرنل فورسز بھی رہی ہیں، یو ایس، اسرائیل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ جو ہے سعودی عرب کو اگر ایران کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے ایٹمی پاور نہیں ہے، اٹامک پاور نہیں ہے، اور ایران جو کہ یو ایس کا کلیم کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اٹامک پاور ہے اس کے پاس، لیکن جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، تو اس وجہ سے یو ایس جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، یو ایس جو ہے سپورٹ کرتا ہے سعودی عرب کو،
اور اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جو ہے آپس میں کشیدگی ہے۔ ایران کہتا ہے کہ جب تک اسرائیل پیلسٹائن کو وہ ان کا حق نہیں مل جاتا، ہم جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے سعودی عرب، ان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ابراہم اکارڈ بھی ہوا تھا دبئی اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ، جو کہ اس میں یو ایس نے کروایا تھا۔ خیر یہ جو ہے تھوڑی ہسٹری تھی ان کی کہ کیسے کیسے جو ہے کشیدگی تھی، ریلیجیس کی بہت زیادہ تھی۔ پھر اس میں جو ہے وہ اپرائزنگ ایک وہ ہوتی ہے عرب میں، جس میں ایران کو جو ہے تھوڑا بینیفٹ اس کا ایران اٹھاتا ہے، انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس کے پیچھے جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ اور پھر جب 2003 میں عراق پر اٹیک کرتا ہے یو ایس، تو وہاں پہ پھر صدام حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جب صدام حسین قتل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سنی ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایران جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت کو پاور کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پوری جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ جو دو قابض ہیں ملک، وہ ایران سعودی عرب تھے۔ ان کی وجہ سے کافی انسٹیبلٹی رہی ہے مڈل ایسٹ میں۔ لیکن اب دونوں جو ہے ملک وہ کلوز ہو رہے ہیں، خوشگوار ہو رہے ہیں ان کے تعلقات۔ تو یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ باقی کنٹریز پہ ہوگا، یمن، سیریا، لبنان، سب جو بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں۔ اچھا پھر آتے ہیں اب اس آرٹیکل پہ، اور کہتا ہے کہ اسی خطے میں ایک گیس فیلڈ پہ سعودی عرب اور کویت کے ساتھ تنازع بھی ہے، کہ وہ پھر اس کے تنازع کی بات کرتا ہے کہ ان دونوں کنٹریز میں جو ہے وہ کانفلکٹ کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک گیس فیلڈ جو ہے آئل کا بھی مسئلہ ہے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کنٹریز کے درمیان۔ امن کے عمل کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے ان اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاض نے ایرانی صدر مملکت کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم رئیسی کا ایسا دورہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ 4 دہائیوں سے زائد کی باہمی دشمنی راتوں رات ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن حالات درست سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ کہتا ہے کہ اتنے عرصے سے جو ہے ان لوگوں کی جو دشمنی ہے وہ اتنے آسانی سے نہیں ہوگی، راتوں رات نہیں ہوگی، اس میں جو ہے ٹائم لگے گا۔ وزٹ کیا ہے جو ان کے فورن منسٹر ایران کے سعودی عرب میں، اب جو ہے وہ ایسے ہی ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں گے، اور جو ساری صورتحال ہے وہ ہوگی، کیونکہ امریکہ وہ اب رائٹر جو ہے وہ ایکسٹرنل فورسز کی بات کر رہا ہے کہ جس کا کردار رہا ہے ان دونوں کنٹریز کو الگ کرنے میں، بڑا کردار رہا ہے امریکہ کا۔ وہ رائٹر کہتا ہے کہ امریکہ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ سعودی اپنے دشمن کے ساتھ آزادانہ طور پر جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط کرے، لیکن جو ہے اب یہ امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا ڈر ہے امریکہ کا وہ ہے اسرائیل، کہ اگر ایران جو ہے سیکریٹلی اٹامک بم بناتا ہے، اٹامک پاور آ جاتی ہے، تو پھر اسرائیل کو خطرہ ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ پیلسٹائن کے ساتھ ہے، اپنی مسلم کنٹری کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب تک دنیا تسلیم نہ کر لے پیلسٹائن کو ایز اے کنٹری، تو وہ ایران جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اچھا جی، پھر وہ اسرائیل کی بات کرتا ہے۔ ابراہم کوڈ، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، ان کنٹریز میں ہوا تھا، سعودی عرب، اسرائیل، یو ایس نے کروایا تھا دبئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ابراہم کوڈ جو اس میں بہت پیسہ اپنا انویسٹ کیا ہے، اگر ان دونوں کی اور تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ اسرائیل کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔